الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم لعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح چیزوں میں خاصیت رکھی ہے کہ مثلاً کوئی آدمی زہر کھا لے تو اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اسی طرح دوسری چیزوں کے بھی خواص اطباء اور ڈاکٹروں نے اپنی تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں بتا رکھے ہیں کہ اگر فلانی چیز کھاؤ گے تو اس کا اثر نفع یا نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں خاصیتیں رکھی ہے اور ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے نفع یا نقصان ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بھی خاصیتیں رکھی ہے اور اعمال کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ الغرض جس طرح چیزوں میں اللہ نے خاصیتیں رکھی، اسی طرح اعمال میں بھی اللہ نے خاصیتیں رکھی۔ البتہ فرق یہ ہے کہ چیزوں کی وہ خاصیتیں جو اطباء اور ڈاکٹر حضرات بتلاتے ہیں اس میں غلطی کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی خاصیت اطباء نے بیان کر رکھی ہے اس کے کھانے سے وہ اثر ظاہر نہ ہو، لیکن اعمال میں جو اللہ نے خاصیتیں رکھی ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اعمال کی خاصیتیں حضرات انبیاء کرام بتلاتے ہیں۔
اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ بتلائیں کہ کون سے اعمال اللہ کو پسندیدہ ہیں اور کون سے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور بندہ عذاب کا مورد بن جاتا ہے۔ اس لیے اعمال کی جو خاصیتیں حضرات انبیاء بتلاتے ہیں اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے بندہ اچھے اعمال کرے گا، اچھا اثر مرتب ہوگا، برے اعمال کرے گا تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے۔ یہاں آنے کے بعد بندوں کو اعمال کرنے ہیں اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے۔ وہاں بندوں سے کسی اعمال کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، وہ دارالجزا ہے۔ دنیا میں بندوں نے اگر نیک اعمال کیے ہیں تو اس کا بھرپور بدلہ آخرت میں ملے گا، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عنایت فرمائیں گے جو کبھی انہوں نے ان کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہوگی، جو کبھی انہوں نے اپنے کانوں سے سنا نہیں ہوگا، اور جس کا خیال کبھی دل کے اوپر گزرا نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر برے اعمال کیے ہیں تو اس کی بھرپور سزا آخرت میں ملے گی، اور وہ سزا اور عذاب اتنا خطرناک ہوگا جس کا ہم یہاں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے۔ تو بندوں کے اعمال کا اصل بدلہ اور برے اعمال کی اصل سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن جب کوئی بندہ کسی گناہ پر اصرار کرتا ہے، کسی گناہ کو کثرت سے کرتا جاتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ کی جانب سے اس پر گرفت آتی ہے اور اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ انفرادی گناہ ہے، وہ تنہا اس غلام میں مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں تنہا اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے، اجتماعی طور پر اس کو کیا جانے لگتا ہے اور کثرت سے لوگ اس گناہ کو کرنے لگتے ہیں، اس پر روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کی جانب سے عمومی عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے اس عذاب میں برے تو گرفتار ہوتے ہی ہیں، نیکوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ ہاں آخرت میں نیکوں اور بروں کا بدلہ الگ الگ ہوگا، مگر دنیا میں جب اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، تو نیک لوگ بھی اللہ کے اس عذاب کے شکار بن جاتے ہیں۔ وہ عذاب کبھی زلزلے کی صورت میں آتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں آتا ہے، کبھی سونامی کی صورت میں آتا ہے، کبھی ہواؤں کے طوفان کی صورت میں آتا ہے، کبھی قحط سالی کی صورت میں آتا ہے، تو کبھی بارش کی کثرت کی صورت میں آتا ہے۔ اللہ کے عذاب بھیجنے کی مختلف صورتیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 ایسی چیزوں کو بیان فرمایا کہ جب لوگ اس میں مبتلا ہوں گے تو پھر عام عذاب لوگوں پر آئے گا۔ پہلے میں اس روایت کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، اس لیے کہ ان الفاظ میں جو نورانیت ہوگی وہ اس کے ترجمے میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے پہلے وہ حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح عرض کروں گا۔ فرمایا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی، جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی، حل بها البلاء، تو وہ آزمائش میں گرفتار ہوگی. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ہی، وہ 15 چیزیں کون سی ہیں جن کے ارتکاب کرنے کے نتیجے میں امت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، پہلی چیز یہ ہے کہ جب میری امت مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھنے لگے گی. اس کو سب سے پہلے نمبر پر اس لیے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کا دورہ تھا اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جب مسلمانوں کا جہاد دشمنان اسلام کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں فتح یابی حاصل ہوتی ہے تو دشمنوں سے جو مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اس مال کو جمع کر کے سب سے پہلا اس کا خمس نکالا جاتا ہے، اس کا 5واں حصہ نکالا جاتا ہے اور وہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے. بیت المال وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا مال جمع ہوتا ہے اور یہ مال مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے. امام المسلمین کو، حکمراں کو، بادشاہ کو اپنے ذاتی کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے اور اس کو اسی طرح استعمال کیا جانے لگے جس طرح آدمی اپنا ذاتی پیسہ اپنے کاموں میں خرچ کرتا ہے. حضرات علماء نے اس جملے کے تحت لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس مسجد یا مدرسے کے پیسے جمع ہوتے ہیں یا گاؤں کے اجتماعی کاموں کے پیسے جمع ہوتے ہیں، وہ چاہے پنچایت کی صورت میں ہو یا کوئی ادارہ گاؤں والوں نے کھول رکھا ہے، اس میں سارے لوگوں کی جانب سے پیسے آتے ہیں اور لوگوں کے اجتماعی کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے. یہ مال جن ذمہ داروں کے پاس رہتا ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے. اس لیے اس مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. عجیب زہد و تقوی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. خلافت سے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، مگر جب خلافت کا بار آپ کے اوپر پڑا ہے عجیب زندگی آپ نے گزاری.
عجیب احتیاط تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کا موقع تھا، آپ سرکاری حساب کتاب لکھنے میں مشغول تھے اور ایک چراغ آپ کے پاس جل رہا تھا۔ اتنے میں ایک دوست آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ آپ نے حساب و کتاب کو ختم کر کے وہ چراغ جو جل رہا تھا اس کو بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلایا۔ آنے والے دوست نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب دیا کہ وہ چراغ بیت المال کے پیسوں سے خریدے ہوئے تیل کا جل رہا تھا، میں سرکاری کام کاج میں مشغول تھا، اس لیے اس چراغ کی روشنی میں کام کرنا میرے لیے جائز اور درست تھا۔ اب چونکہ میں اپنے نجی باتوں میں اور دوستانہ باتوں میں مشغول ہو رہا ہوں، اس لیے میرے لیے اس چراغ کی روشنی میں بات کرنا جائز نہیں۔ یہ چراغ جو میں نے جلایا ہے میرے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدے ہوئے تیل سے جلایا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیٹیوں سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے معمول کے مطابق گھر تشریف لے گئے، دستک دی، بیٹیوں نے آہت سن لی، وہ دروازے کی طرف لپک پڑی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو لڑکیوں نے، صاحبزادیوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے پوچھا کہ میری بیٹیوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر کیوں رکھ لیے؟ خادمہ نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے امیر المومنین گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ کی بیٹیوں نے مسور اور کچے پیاز سے اپنا پیٹ بھرا ہے، کہیں پیاز کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے اپنے منہ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹیوں تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تم رنگ برنگ کے کھانے کھاؤ اور تمہارے باپ کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے اور اندر سے بیٹیوں کی چیخیں باہر سنائی دے رہی تھی۔ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کا خلیفہ ہے، جو وقت کے حکمراں اور بادشاہ ہے، وضو کرنے کے لیے خادم روزانہ ایک لوٹے میں گرم پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا تو پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے گرم کر کے لاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، عام مطبخ جو ہے، کچن جو ہے وہاں سے گرم کر کے لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا ستیہ ناش کر دیا۔ پھر اپنے وزیر سے فرمایا اس لوٹے میں ٹھنڈا پانی بھرو اور اس پانی کو گرم کرو اور دیکھو کہ کتنی لکڑیاں خرچ ہوتی ہے، کتنا پیسہ اس پانی کے گرم ہونے میں لگتا ہے۔ پھر جتنے دن آپ نے وضو کیا تھا اس کا حساب کر کے بیت المال میں وہ پیسہ جمع کروایا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت غسل کی حاجت ہو گئی، بیدار ہوئے، خادم گرم پانی لے کے آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں گرم کیا؟ جواب دیا کہ عام مطبخ میں گرم کر کے لایا ہوں۔ فرمایا اس کو اٹھا لو۔ ٹھنڈے پانی کے ذریعے غسل کرنے کے لیے جانے لگے تو خادم نے کہا حضرت ٹھہر جائیے، اس کے پیسے چکا کر کے اس گرم پانی سے غسل کیجئے۔ پہلے اس کے پیسے چکائے، اس کے بعد آپ نے غسل کیا۔ آپ کی جو اہلیہ تھی، آپ کی جو بیوی تھی فاطمہ بنت عبد الملک ابن مروان، جو شہزادی تھی، باپ کی جانب سے سونے کا ہار ملا تھا، باپ کی جانب سے سونے کا ہار ملا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے یہ ہار کس طرح حاصل کیا ہے؟ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ ہار بیت المال میں جمع کروا دوں، اس لیے کہ یہ لوگوں کے پیسوں سے بنایا ہوا ہے، اور اس کو بیت
مال کے بالکل آخری کھانے میں رکھ دوں، اس کے ورے دوسرا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرتا رہوں، یہاں تک کہ جب سارا مال ختم ہو جائے تو میں تمہارا ہار لوگوں کے کاموں میں خرچ کر ڈالوں، اور اگر تمہارا ہار خرچ ہونے سے پہلے میری موت آ گئی تو میرے بعد جو بادشاہ ہوگا اس کی طرف سے تمہیں تمہارا ہار مل ہی جائے گا۔ ہوا ایسا کہ اس ہار کو بیچنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد جو بادشاہ بنا اس نے فاطمہ بنت عبد الملک ابن مروان جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، ان کو وہ ہار واپس دینا چاہا تو جواب دیا جب ان کی زندگی میں نے وہ ہار نہیں لیا، ان کی وفات کے بعد کیسے لے سکتی؟ یہ حالات ہے امیر المومنین کے، وقت کے حکمراں اور بادشاہ کے، اور بیت المال میں اس قدر احتیاط ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سپرد فرمائی یا اپنی زندگیوں میں کبھی اس طرح کے حالات پیش آ جائیں اور ہم ذمہ دار بن جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے مالوں میں احتیاط سے کام لیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو، جب اجتماعی مال کو اپنا ذاتی دولت سمجھا جانے لگے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ کی جانب سے گرفت آئے گی۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی آئندہ کسی مجلس میں عرض کریں گے۔ اخیر میں دو اعلان کرنے ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ آئندہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہ العالیہ کا بیان مدینہ مسجد میں رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اپنے دوست و احباب کو اور اپنے متعلقین کو بھی لے جائیں، اور 4 بجے دوپہر بعد اقبال بھائی مرحبا ٹریڈرز والے ان کے گھر مستورات کی مجلس رکھی گئی ہے جس میں انشاءاللہ قاری صاحب بیان فرمائیں گے۔ اپنے گھر کی مستورات کو بھی وہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔